رفاہ عامہ، عام لوگوں کے مسائل پہ توجہ دینے کے لیے کوئی صبح سے شام تک دھکے کھاتا ہے کہ روڈ بنا دیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے راستے ٹھیک نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ گلی نالی کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے بس جی یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ منت سماجت شاید کہ اتنی دعائیں وہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے کر لے تو اس کی زندگی کے حالات بدل جائیں، لیکن ہر شخص دھوکہ دینے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے تو تیار ہوتا ہے، ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج غلط مقیاس بنا، میزان بنا، پیمانہ بنا، لوگ اس کو ہی ووٹ دیتے ہیں جو ان کے گلی کوچے محلے کے کام کرتا ہے، لوگ اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں کہ چور چوری کر کے آئے گا ایف آئی آر نہیں کٹنے دے گا، لوگ اسی کو ہی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی دھوکہ فراڈ کیا ہے تو اس کو جیل جانے سے روک دے گا۔ یہ وہ ضابطہ ہے جو دنیا نے اختیار کیا، محمد کریم نے ضابطہ یہ بنایا، کسی شخص کے عہدے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہر ایک اللہ کے ہاں مقام لے سکتے ہیں جب آپ سیرت کی روشنی میں رفاہ عامہ کو اختیار کریں۔ عبداللہ ابن جدعان کا قصہ اس پورے کے پورے سلسلے کو واضح کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، قرآن نہ پڑھیں، والعیاذ باللہ رفاہ عامہ کے کام کرے تو بخشش ہو جائے گی، کلا، ہرگز نہیں۔ عبداللہ ابن جدعان جو مارکیٹ سے قرض اٹھاتا ہے، جب قرض زیادہ ہو گیا تو دوڑ جاتا ہے، جیسے آج کل بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، دوڑتا ہوا ایک غار میں چھپ گیا، غار میں پہنچا تو ایک غزالہ ہرن سونے کا بنا ہوا کسی نے چھپایا ہوا تھا، اس نے ہرن کو لیا، واپس آ کے قرضے اتارے اور 1000 بکریاں ذبح کی، 1000 حاجیوں کو سوٹ دیے اور 1000 اس نے اونٹ ذبح کیے، ستو پلائے، لوگ عاشش کر اٹھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول اتنے کام اس نے کیے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی؟ سرور کائنات نے جواب دیا جو غور کرنے والا ہے، انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے ایک دن نہیں کہا میرے مالک مجھے معاف کر دینا، اللہ نے اس کے اونٹوں بکریوں کو تو نہیں دیکھنا، اس کی بخشش نہیں ہو۔ رفاہ عامہ کا کام اگر آپ عبادت بنانا چاہتے ہیں، نماز کے ساتھ روزے کی پابندی، خیر اور قرآن کی پابندی، آپ جو بھی کام کریں گے وہ عبادت بن جائے گا۔ عبادت نہیں، نماز نہیں، توحید نہیں، دنیا جہان کو بیلٹ کر لو، آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا، اور بعض آثار میں تو آتا ہے وَلَا صَلَّى يَوْمًا، اس نے تو ایک دن نماز نہیں پڑھی تو اس کی یہ قربانیاں کیسے قبول ہوں گی؟ مَن لَمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی قبول۔